काजी इस्लाम हजरत मलक मुमताज हुसैन कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार अक़दस में हम सब हाजिर हैं। आज खुसूसी तौर पे हुजूर किबला हजरत सैयद सखी चंद पीर बादशाह सरकार दामद बरकातुहुल कुद्सिया और आपके जितने भी मुरीदीन हैं इस जगह पे हाजिर हैं। फ़कत इसलिए हाजिरी हुई है कि मैं एक जुमला कहना चाहूँगा। सबसे पहले एक जुमला कहना चाहूँगा, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इस अजीम हस्ती की कोई शान बयान करूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ए मुमताज़ कादरी शहीद ताला अलैह, हम अपनी तरफ से ये जितने हुजूर के गुलाम खड़े और बैठे हैं सब की तरफ से, मैं दरबार गौसिया गौसाबाद शरीफ की तरफ से, अपने मुर्शिद पाक की तरफ से आपको खराज तहसीन दाद तहसीन और सलाम पेश करता हूँ कि आपने आपकी आंखें, मैं बातिन के राज तो नहीं जानता हूँ, बातिन के जो इनामात हैं जो हुजूर की इन पे अता है वो हुजूर ही जानते हैं, बातिन की बातें हुजूर जानते हैं। आंखों देखा हाल बता रहा हूँ, लाखों का मजमा था, ये गिनती करना मुश्किल है, लाखों का मजमा था और वो मजमा इस बात की दलील था कि जिसको वो अपना बना लेते हैं फिर इस शान से अपना बना लेते हैं, फिर इस शान से बुलाते हैं, इस शान से बुलाते हैं। तो मैं चंद आशार जो है इस मुनासबत से पढ़ूंगा, हुजूर की बारगाह में सब हाजिरी पेश करेंगे इंशाल्लाह, सब हाजिरी पेश करेंगे। ये शहीद इस्लाम की कब्र पे खड़े हैं, इनके सदके अल्लाह हमारे भी गुनाहों को माफ फरमाए, अल्लाह हमें भी सच्चा ऐसा ही आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि हम सबको एक सबक दे गए हैं। तो सबक ये है कि इश्क सरकार की एक शम्मा जला मैं फिर से शेर पढ़ूंगा। काजी साहब ने जो सबक दिया है, जब तक जिंदगानी की शम्मा रोशन है, सुनियो ये याद रखना कि इश्क सरकार की शम्मा जला इश्क सरकार की
قرآن حمید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول سبحان اللہ دعاکم، کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ. سبحان اللہ بلائے. یہاں پہ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حالت نماز میں ہیں تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بلاوا آیا. حضور نے بلایا، حضور نے بلایا تو آپ حاضر نہ ہو سکے چونکہ نماز پڑھ رہے تھے، حاضر نہ ہو سکے. توجہ رکھیے گا بات کی طرف. نماز پڑھنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور میں نماز پڑھ رہا تھا اس وجہ سے کچھ دیری ہو گئی. جب یہ بات حضور کی بارگاہ میں عرض کی تو پتہ حضور نے کیا کہا؟ حضور نے کہا الم یقل اللہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اے ابو سعید کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا، کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا جب اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ، فوراً حاضر ہو جاؤ. ممتاز قادری کی وہ عظیم ہستی ہے، اس عظیم شخص نے جس نے ہمارے دلوں کو زندہ کر دیا ہے. ارے تم نے مارا ہے، تم کیا مار سکتے ہو؟ ممتاز قادری ہر سنی کے دل میں آج بھی زندہ تم کیا مار سکتے ہو؟ تم کیا کر سکتے ہو؟ ارے میرے کریم کا بلاوا تھا، میرے کریم نے کہا جیل کی رسوائی سے بہتر یہ ہے میرے پیارے میرے پاس آ جاؤ اور میرے سینے سے لگ جاؤ. بلاوا تھا اور ایسا بلاوا تھا کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ لاکھوں کا مجمع ہے میرے دوستوں. اور اس بات کی دلیل ہے کہ میرے کریم نے کیسا اپنے اس عاشق کا استقبال کیا، کیسا استقبال کیا ہے. ابو سعید کو حضور نے فرمایا ابو سعید کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جب اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ؟ کہا کہتے ہیں کہ اگر نمازی ہے حالت نماز میں ہے، نماز پڑھ رہا ہے، حضور کا بلاوا آ جائے تو نماز چھوڑ کر چلا جائے، چھوڑ کر چلا جائے. جتنی دیر وہ ان کی فرما برداری میں رہے گا، جتنی دیر حضور کی بارگاہ میں رہے گا اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی. یہ ایسا عظیم عاشق ہے کہ کھجور بھی کھائی، آب زمزم بھی پیا، کھجور بھی کھائی. کسی نے پوچھا کیا کر رہے ہیں ممتاز؟ کہا کہ روزہ رکھ رہا ہوں، اپنے نبی پاک کی بارگاہ میں نہیں حاضر کی بارگاہ میں. کوئی پریشانی نہیں، کوئی رنج نہیں تھا، کوئی غم نہیں تھا. اہل خانہ کو دیکھیں تو وہ بھی مسکرا رہے ہیں. جو شہید ہوا اور ایسی عظیم شہادت وہ بھی مسکرا رہا ہے اور ابھی بھی مسکرا رہا ہے، ابھی بھی مسکرا رہا ہے، ابھی بھی مسکرا رہا ہے. میرے دوستو ایسی عظیم شہادت سبحان اللہ کہ کھجور کا اطمینان ہے، پرسکون ہے. میں نے یہ ایک عبارت پڑھی انٹرنیٹ پہ، ایک اخبار پہ یہ عبارت آئی. ان کی جرات کو بھی سلام دیتا ہوں جنہوں نے اس چیز کو چھاپا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو حضور کا غلام کس شان سے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، کس شان سے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہے. تو میں یہاں پہ یہ بات عرض کروں گا، وہاں پہ نماز پڑھی، حضور یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ابو سعید اچھا کیا نماز پڑھ کے آئے. حضور نے یہ نہیں فرمایا. حضور نے فرمایا کہ ابو سعید کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا جب اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو فوراً سے پہلے حاضر ہو؟ تو جب بلاوا مصطفیٰ ایسا ہو تو پھر غلام اس شان سے جاتے ہیں. تو پھر مرد کامل کی روح تڑپتی ہے، مرد کامل کی روح تڑپتی ہے اور قلم اٹھتا ہے اور پھر وہ لکھ دیتے ہیں کہ لطف آیا کرنا چاہتا ہوں. دنیا کے سمندر میں ڈوبو، موت کا خدشہ ہے، جان جانے کا خدشہ ہے. تیراکی آتی ہو، سائنس کہتی ہے بہت گہرائی میں چلے جاؤ پھیپھڑے پھٹ جاتے ہیں، آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے. لیکن جس سمندر پہ ممتاز قادری نے غوطہ کھایا ہے، سمندر میں اس نے ڈبکی لگائی ہے، یہ عظیم ہستی، یہ عظیم شہید ہمیں یہ بتا رہا ہے ارے دنیا کے سمندروں میں ڈوبو گے تو جان جانے کا خطرہ ہے. ایک سمندر وہ ہے عشق مصطفیٰ والا سمندر ہے جس میں جتنے ڈوبتے چلے جاؤ گے اتنا ہی سرور. یہ میں نہیں بول رہا، یہ ممتاز قادری بول رہا ہے اور کہہ رہا ہے لطف آیا
تعالیٰ نئی نئی شادی ہوئی ہے، نئی نئی شادی ہوئی ہے، ساتھ ہی غزوہ احد کا اعلان ہو گیا. حضور نے اعلان فرما دیا، صحابہ جمع ہونا شروع ہو گئے. حضور کا بلاوا ہے، صحابہ جمع ہونا شروع ہو گئے. توجہ رکھیے گا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نئی نئی شادی ہوئی، حضور کا جب پیغام ملا وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے حضور کی بارگاہ میں چلے گئے، اور اتنی جلدی میں گئے کہ غسل کرنا بھول گئے. غسل کرنا بھول گئے، لڑائی ہوئی، شہید ہو گئے، شہید ہو گئے. جب حضور نے حکم فرمایا کہ شہداء کے اجسام کو اکٹھا کرو، تمام صحابہ اس بات میں جڑ کے لگ گئے کہ اب جتنے بھی شہداء ہیں ان کے اجسام کو اکٹھا کیا جائے گا. جب وہ اجسام کو اکٹھا کیا گیا تو حضرت حنظلہ کی جسم پاک ملے ہی نہیں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور حضرت حنظلہ کا جسم پاک نہیں مل رہا ہے، باقی سب اکٹھے کر لی ہیں. میرے کریم نے اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھایا. جب میرے کریم نے اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھایا اور فرمایا، اے صحابہ میں دیکھ رہا ہوں فرشتے آسمانوں میں میرے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں. یہ تو کس شان سے گیا ہے.